ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، جو آپ کے سینیٹر ساتھی ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، وہ بتا رہے ہیں کہ جو سینیٹر نسیمہ شاہ صاحبہ ہیں وہ انہوں نے آج پوری بات نہیں کی اس لیے کہ وہ رونے کے قریب تھیں. تو اگر بقول عرفان صدیقی صاحب کے صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے تو یہ سینیٹر صاحبان جو ہیں یہ آنکھوں میں آنسو لا کے تقریریں کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو اگر کوئی بھی ایسی حرکت ہوئی ہے، کیونکہ آج میرے خیال میں وہاں موجود تھا جب چیئرمین سینٹ نے ان سے کہا بھی کہ آپ یہاں موجود ہیں، دیگر لوگ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے. وہ خود موجود ہیں، وہ خود اپنا مقدمہ پیش کر سکتی ہیں، تو آپ لوگ بات کر رہے ہیں مگر وہ تو بات نہیں کر رہی ہیں. وہ بات ان کو کرنی چاہیے تھی. مجھے نہیں معلوم اس تمام معاملے کی تفصیلات کا، لیکن کوئی بھی ایسا طریقہ کار جو ہماری روایات کے برعکس ہو یا ہماری پارلیمانی جو طریقہ کار ہے اس کے برعکس ہوں، وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی کے اوپر کوئی کیس ہے تو اس کا جو طریقہ کار ہے، اگر اجازت کی ضرورت ہے تو اجازت لی جائے، اور کیس صرف جو صحیح کیسز ہیں ان کی پیروی کی جائے یا ان کے پیچھے کارروائی کی جائے. یہ جو گفتگو چل رہی ہے، کیونکہ میرا انٹیریئر وزارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے پاس تفصیلات اس کی نہیں ہوتی، لیکن آج میں ابھی سینٹ کے اجلاس کے بعد آیا ہوں تو میرے بھی دل میں یہ خواہش ہے کہ میں پتہ کروں گا کہ اس کے پیچھے کیا تفصیلات ہیں. دوسری بات جو آپ نے پھونکوں والی بات کی ہے، دیکھیے کل آپ ہی کے پروگرام میں، غالباً آپ کا پروگرام تھا جس میں ہمارے دوست راجہ صاحب تشریف رکھتے تھے، اور میں نے آپ کا پروگرام سنا جس میں انہوں نے کہا کہ مولانا نے جو مسودہ پیش کیا ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی بھی اور ہم سے بھی گفتگو چل رہی ہے، اس پہ تو ہم بھی انہوں نے بھی حامی بھری کہ وہ ایک ایسا مسودہ ہے جس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے، اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. تو کہاں لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے؟ کہاں اس پورے پروسیس کے ذریعے جس میں یہ تمام گفتگو چل رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ڈرافٹ ایکسچینج ہو رہے ہیں، ڈرافٹ پہ تقریر ہو رہی ہے، آپ کے پروگرامز چل رہے ہیں، مگر ان تمام چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم کنسنسس کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. مولانا کہہ رہے ہیں کہ پرانا مسودہ ہمیں قابل قبول نہیں تھا، مگر یہ جو نئی گفتگو ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں اور بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور بڑی مثبت گفتگو ہوئی ہے. ہماری طرف سے بھی یہی بات چل رہی ہے کہ بالکل کنسنسس کے قریب پہنچ چکے ہیں. اگر پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ اس مسودے پہ بات ہو سکتی ہے، اگر مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم قریب پہنچ چکے ہیں، اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ایسا مسودہ ہے جسے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اور ہم کنسنسس کے قریب ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پروسیس کام کر رہا ہے. جو گفتگو چل رہی ہے، جو ڈیلے ہو رہا ہے، جس پہ شام کو پھر ہمیں آڑے ہاتھوں جب صحافی لیتے ہیں تو ہمیں جواب بھی دینے پڑتے ہیں، تو یہ اچھا پروسیس ہے کہ شام کو بھی ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے، دن میں بھی ہم آپس میں مل بیٹھ کے ان تمام تحفظات جن کا آپ اظہار کرتے ہیں ان کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے. جی شاہدہ اختر صاحبہ، آپ تو آج پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھیں اور اس میں کامران مرتضیٰ صاحب بھی تھے، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر جو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام، آپ اتفاق رائے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیں، اتفاق رائے کچھ کلازز پہ تو ضرور ہوا ہے، لیکن اگر وہ ڈرافٹ جو حکومت پہلے دن 16 سپٹمبر کو لے کے آئی تھی کمیٹی میں، تو اس میں 56 کے قریب کلازز تھے. وہ 56 کے 56 ابھی ڈسکس نہیں ہوئے. ابھی جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے تو وہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے حوالے سے ہے، اور وہی طریقہ کار تھوڑا اس کے حوالے. تو اس میں تقریباً جو ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ سپریم کورٹ کی بجائے ایک سپریم کورٹ کا بینچ تشکیل دے جو کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے یہ میٹرز دیکھیں، اس کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن کمپلیٹلی ابھی قبل از وقت ہے کہ مکمل مسودہ جو ہے اس پہ ہم بیٹھ. کل نواز شریف صاحب نے ڈنر دیا تھا لاہور میں، تو اس میں جو وہاں سے جو خبر نکلی کہ جی کنسنسس ہو گیا، تو وہ خبر غلط ہے. خبر اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے جہاں تک انہوں نے بیان کیا ہے، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سب سے پہلے سر فہرست جس پہ مطالبہ تھا
اور اس پہ کنسنسس ہو رہا تھا، وہ مشترکات میں سے ہیں. یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ آئیں، کورٹ پہ نہیں. اچھا، بینچ پہ. اور فوجی عدالتوں کے مسئلے پہ کچھ اختلاف وہ ابھی تک سامنے بھی نہیں آیا، اور سب سے زیادہ ریزرویشن حامد صاحب اسی پہ ہیں. جے یو آئی کی ریزرویشن فوجی تمام پارٹیوں کی ہیں، اور وہ ہم فرسٹ یہ جو ان کی طرف سے مسودہ دیا گیا تھا 16 ستمبر، پھر 12 اکتوبر اور آج 17 اکتوبر کو مختلف تھوڑا ترامیم کے ساتھ، اس میں سے یہی آرٹیکل 8 کا جو سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس پہ ریزرویشن ہے اور جس کو انڈر ڈسکشن لانا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں ٹوٹلی اس کا ہو ہی نہ، وجود ہی آپ ختم کریں، لیکن بار بار یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی لے کے آ رہے ہیں. اچھا، لیکن آئے نہیں ہیں. اب کب لے کے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے آج کی جو میٹنگ تھی اس میں کوئی ڈرافٹ آپ کے سامنے نہیں آیا؟ ایک ڈرافٹ آیا جس پہ تھوڑا کنسنسس جہاں تک ڈیولپ تھا، تھوڑی موٹی جو نوک پلک ہے اس میں تھی چینجز جو کہ کیبنٹ کے پاس جائے گی، لیکن وہ چیز نہیں آئی جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کہ ہونا نہیں چاہیے، اور جو سب سے زیادہ کنٹروورشل ہے وہ چیز ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی. اچھا جی، نہیں حیدر اجازت دیں تو میں اپنی بہن کی بات پہ یہی کہوں گا کہ وہ بات جو وہ نہیں چاہتی وہ سامنے نہیں آئی. اللہ کرے بالکل آئے نا سامنے نہیں آئی. دیکھیں جو جس چیز پہ اتفاق ہوگا ووٹ تو اسی پہ ہوگا. یہ وہ بات ہے جو کسی اور میٹنگ میں سامنے آئی، اور وہاں پہ آپ کی پارٹی کی قیادت جو ہے وہ خاصی انکمفرٹیبل ہو گئی جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہی بات کہی جو شاہدہ اختر صاحبہ فرما رہی ہیں. تو آپ کی پارٹی کی قیادت، کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے آگے رکھی ہوں گی اور ہم اس سے جب کنسنسس نہیں ہوا تو بیک آف کر رہے ہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اسرٹ کر رہے ہیں، لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ اور دیگر پارٹیز کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ آپ کی پارٹی اور جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کافی قریب ہے، اور اس پہ شاید تحریک انصاف بھی قریب ہے. نہیں مہدر پنچوتا صاحب، آپ کیونکہ تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن فار لیگل افیئرز ہیں، تو آپ سے تو پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ ابھی تک آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی پرپوزڈ ڈرافٹ سامنے کیوں نہیں آیا؟ بہت شکریہ احمد میر صاحب، آپ نے موقع دیا. دیکھیں، ہمارا موقع پہلے دن سے کلیئر ہے کہ ہم کسی قسم کی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں، مسودے لے کر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہم ان کو بالکل تسلیم نہیں کرتے. یہ پہلے دن سے ہمارا موقف ہے. اور یہ موقف کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کو خود نہیں پتا تھا کہ مسودہ جو ہے وہ کون ڈرافٹ کر رہا ہے. اور جس طرح وزیر قانون رات کو بیٹھے ہوئے کہتے ہیں جی کہ بالکل مسودہ مجھے مل گیا ہے، تو یہ تو ان کی حیثیت ہے یا اوقات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فارم 47 والا ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. یہ 17 سیٹوں والے تھے جن کو دھاندلی اور ڈاکے کے ذریعے بنوایا گیا، پھر مخصوص نشستوں کے لیے بھی یہ کٹورا لے کر گئے، اور پھر جو سیٹیں ہماری تھیں ان کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے ہروا کر وہ بھی ان کو جتوائی گئی، اور پھر اس کے باوجود ان کی میجورٹی نہیں بن سکتی. قاضی فائصل صاحب نے بھی اس کے اندر بڑا رول ادا کیا کہ انہوں نے 63A کے اوپر فیصلہ دے کر یہ کہہ دیا کہ جا کر کوئی بندہ بھی ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جائے گا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی اس پروسیس کے اندر ایک ہیلپ تھی کہ آپ بے شک کسی کو اغوا کریں، اس کے گھر میں چھاپے ماریں، گرفتاریاں کریں، ان کے کاروبار بند کریں، ووٹنگ جو ہے وہ جائز ہے. اب تحریک انصاف پہلے دن سے اس چیز کی مخالفت کر رہی ہے، اور یہی ہمارا، اسی وجہ سے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر بھی پابندی لگائی. میرے بھائی انتظار حسین پنجوتھا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے، ان کو بھی اٹھا لیا گیا کیونکہ انہوں نے درخواست دی تھی کہ ہمیں ایکسیس دی جائے، کیونکہ خان صاحب سے ملنا ہے، احتجاج کی بات ہونی ہے، ان کے مختلف پیغامات آنے ہیں، پارٹی کو پالیسی انہوں نے دینی ہے، سارا کچھ کرنا ہے. تو ایک رابطہ منقطع ایک مکمل پلان کے تحت کیا گیا، تو ہم تو اس کی بالکل مخالفت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی حد تک بات جو ہے، جو مسودہ جو ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ڈرافٹ بنایا ہے، آج ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہے. اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں، اور ہمارا حتمی فیصلہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب خان صاحب کے ساتھ ہماری مشاورت ہوتی ہے. تو خان صاحب کے ساتھ مشاورت کی جائے گی. اگر ان کی طرف سے کوئی چیز جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ آپ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، تو وہ خان صاحب کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد جو بھی چیز ہوگی منظر عام پر آئے گی. اچھا، آگے جہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ اتفاق رائے ہو چکا ہے، کس کے ساتھ اتفاق رائے ہو چکا ہے ان کا؟ عوام نے تو ان کو مسترد کیا ہے. کیا بار ایسوسیشن کے ساتھ انہوں نے جا کر بات چیت کی ہے، یا چند وکیل جو ہیں بیٹھ کے جو ان کی پارٹی کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں ان سے ہی رائے لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات چیت ہوگی؟ کس سے بات ہوگی ہے؟ آپ نے آئین کے اندر ترامیم کرنی ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ ترامیم آئین کے بیسک سٹرکچر کے حق میں ہیں یا مخالف ہیں. وہ مخالف ہیں. ٹھیک ہے. ترامیم کرتا ہے کہ وزیر اعظم کوئی بھی ہوگا ایک دفعہ الیکٹ ہوگا اور 100 سال وہ وزیر اعظم رہے گا، تو وہ ترامیم قبول نہیں کی جائیں گی. تو کوئی بھی جو بیسک سٹرکچر کے خلاف ہو ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں
کہ ہم بند کمرے کے اندر بیٹھ کے فیصلہ کر چکے ہیں اور یہ ہوگا. اور جہاں بات ہے جناب ہم جا کر چیک کریں گے, یہاں مصدق ملک صاحب نے بات کی کہ جناب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کسی کے ساتھ عمل ہو رہا ہے. اس سینیٹر کا نام ہے نسیمہ, جس کے بارے میں میاں اختر مینگل صاحب نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جس طرح سے ہراساں کیا گیا, اس کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا, اس کے شوہر کو اٹھا لیا گیا. ہاں, اس کا جو اور یہ اختر مینگل صاحب کا ٹویٹ ہم دکھا بھی رہے ہیں. جی اس کے لاجز جو ہے, اس لاج جہاں پر وہ رہتی ہے اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پیک کیا ہو کہ کوئی بندہ وہاں سے باہر, اور اسے زبردستی بھیجا گیا کہ آپ سینٹ کا اجلاس جا کر اٹینڈ کریں اور آپ نے پی ایم کی طرف سے جو کھانا دیا گیا ہے اس میں جا کر شرکت کرنی ہے. اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ایم این اے کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. کسی کا گھر چھاپا مارا جا رہا ہے, کسی کا کاروبار سیل کیا جا رہا ہے. ڈین قریشی کی وائف کو رات کو اٹھا لیا گیا. اور یہ ایک مثال نہیں, اس کی بے شمار مثالیں ہیں. تو کیا وہ ایسی ترامیم جو اس سارے پروسیس کے تحت جبر کے اوپر کی جائے, کیا اس کی کوئی حیثیت ہے؟ تو یہ واضح نظر ہے کہ اس کے اندر چوری ہے, یہ غلط ہے. جو غلط کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے پھر جبر کے ذریعے سارا عمل کیا